مزاج کی گرمی کا دشمن ہے یہ تربوز، سکون لے کر آتا ہے کیونکہ اس کے نام میں ہی تر ہے۔ مزاج کی گرمی، گھبراہٹ اور ابہام کو دور کرتا ہے۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ تربوز کے استعمال میں کون سا ایسا فائدہ پنہا ہے کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے؟ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا، تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ اس پھل کو قدرت نے ہرے رنگ کی موٹی چادر عطا کی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کے شفائی کمالات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تربوز کا پھل ایک یہ واحد پھل ہے جس کا 97% تک پانی ہوتا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر مجھے کلام پاک کی وہ آیت پاک یاد آ گئی جس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، امیر ہو یا غریب، بچہ ہو یا بوڑھا، کوئی عام ہو یا خاص، ہر ایک کی اولین پسند ہے یہ تربوز۔ جیسے یہ تربوز آتا ہے یہ دسترخوان کی جان بن جاتا ہے، رمضان کی پہچان بن جاتا ہے کہ پھلوں کا بادشاہ نہیں مگر اس سے یہ کم بھی نہیں۔ اس کا عام نام تربوز اور میمن، گجراتی لوگ اسے کلنگر کہتے ہیں، انگلش میں واٹر میلن، عربی میں بطیخ، فارسی میں ہندوانا کہلاتا ہے۔ میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی جب بھی تربوز آئے تو اسے ٹھنڈا کر کے استعمال کرے، جیسے باہر سے آئے فوراً کاٹ کے پیٹ میں ڈال دینے سے دھوپ پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ تربوز کے بے شمار فائدے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کبھی بھی تربوز کو خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم کھانے کو چھوڑ دیں اور صرف اور صرف تربوز ہی کھا لیں بہت سارا، تب بھی یہ نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی زیادہ توانائی ہے کہ انسان اس کو ایک وقت میں اتنا سارا تربوز برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ تربوز کے چند اہم فضائل اور فوائد جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے ہی چاہیے۔ تربوز دل کے کمزور پٹھوں کو دوبارہ جوان کرتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا تربوز اپنی خوراک میں شامل کر لیا جائے تو دل کی بند شریانوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ گردے کی صفائی میں بھی یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کی صفائی ہوتی ہے، جگر نیا خون بناتا ہے، بہتر پرفارم کر پاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ تربوز کے تو نام میں ہی تر آتا ہے، ذہنی تراوت کو بڑھاتا ہے، ذہن کی یادداشت کو بڑھاتا ہے، اور تربوز کے استعمال سے بندے کو نیند بھی بہتر آتی ہے۔ جس بچے کی گروتھ اچھی نہ ہوتی ہو اس کو دیں، ایک ماں جس کو دودھ اچھا نہ آتا ہو اس کو دیں، اینگزائٹی ڈپریشن کے مریض کو دیں، ذہن کی تراوت کو میں کہتا ہوں بڑھا دیتا ہے۔ یہ گھبراہٹ، بے چینی اور خوف کی کیفیت کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈا تازہ تربوز استعمال کیا کریں، سینے کی جلن، السر اور قبض کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو رگ پہ رگ چڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آنٹی بڑھ جاتی ہے، یا ویریکوز کا ایشو ہو، پیروں میں رگوں کے گچھے بن جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم یا کریم یا کریم پڑھنے کے بعد تربوز استعمال کریں گے، انشاءاللہ جا کے ساری کی ساری جو کوئی بھی بیماریاں ہوں گی رگوں کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر بے شمار فائدے ہیں، لیکن ہمیں اس کا صحیح استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ وزن کم کرنے کے لیے سب سے بہترین پوری دنیا کے اندر کھانا کم، تربوز کا استعمال بڑھا دیجئے، کیونکہ اس میں تو 90 سے 95% پانی ہی پانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اس سے بہتر خوراک یا اس سے بہتر پھل پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے تمام روحانی بیٹے بیٹیوں کے لیے اور روحانی مریضوں کے لیے فون لائنیں اور واٹس ایپ نمبر کھول دیے گئے ہیں۔ استخارے کے لیے یا روحانی علاج کے لیے آپ آسانی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو نمبر ہے موبائل نمبر، اس پر آپ صبح سے لے کر رات تک کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر صرف اور صرف میسج چھوڑیے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، لیکن واٹس ایپ کے اوپر کال ریسیو نہیں کی جائے گی۔ دعا میں نام شامل کروائیے، کوئی سوال ہے تو بتائیے، جائیے کمنٹ سیکشن میں جائیے، کوئی بھی بات کرنی ہو مجھے بتائیے، بس کمنٹ سیکشن میں جائیے اور لکھتے جائیے لکھتے جائیے۔ تربوز کے بیجوں کا میں آپ کو وہ کمال نسخہ بتانے والا ہوں جو کہ انٹرنیٹ پر آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بس تربوز کے آپ کو چند بیج لینے ہیں، ان کو باریک آپ کو پیس لینا ہے۔ اس میں آپ کو شامل کرنا ہے ہم وزن، اب غور سے سنیے، کالی مرچ، کالا نمک، کالا زیرہ، کالی مرچ، کالا نمک، کالا زیرہ، ہم وزن شامل کر کے باریک پیس لینا ہے۔ اسے ایک چٹکی دہی پر چھڑک کر استعمال کرائیں گے آپ۔ اس مریض کو جسے کالا یرقان ہو، کالی کھانسی ہو یا کالا موتیا ہو، اس مریض کو جسے کالا یرقان ہو، کالی کھانسی ہو یا کالا موتیا ہو، میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں یہ 4 چیزیں ملا کر آپ کو میں نے پاؤڈر بنانے کے لیے کہا ہے نا،
ہفتے میں ایک بار چاہے تو روز بھی چاہے آپ جاگے سے آپ دانت صاف کر سکتے ہیں اس پاؤڈر سے. اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی استعمال کریں گے تو یقین کیجئے میری بات کا کہ 80 سال کی عمر میں بھی آپ کے دانت نہیں گریں گے. تربوز کا تو کچرا بھی سونا ہے. کوئی کسان اگر میری بات سن رہا ہے تو اس بات کی تصدیق آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تربوز کے کچرے کو آپ زمین پر پھیلا دیے, اس زمین کو جس پہ سیم ہو, جس کو بنجر کہا جاتا ہے, وہ زمین خود ہی اس کچرے کو اپنے اندر جذب کرتی چلی جائے گی. یہ زمین سونا اگلے گی. اتنا پاورفل ہے تربوز کا جو پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں, جو اس کا کچرا ہے, وہ بھی بنجر زمین کو سونا اگلنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اللہ کا لاکھوں شکر ہے کہ اب تو میری ہر بات, میرا ہر ویڈیو لوگ لاکھوں میں بلکہ ملینز میں دیکھتے ہیں. ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ میں رکھی. ہر 7 تاریخ اور 21 تاریخ کی اس باقاعدہ دم ہوتا ہے. باقاعدہ علاج کے لیے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں. رش سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے تو 7 تاریخ اور 21 تاریخ کے بارے میں معلومات کیجئے. فون نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر دے دیے گئے ہیں. مجھے اس بات پر ایمان کی حد تک یقین ہے کہ آپ کے نصیب میں شفا ہوگی, تبھی آپ مجھ تک پہنچ پائیں گے. اس کار خیر میں لوگوں کی اندھیری زندگی کو روشنی میں لانے میں میرے ساتھ جڑ جائیے. ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی, کرم والی, فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.